ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے کیٹ راحل خان آن حق رد وہابیت پر ویڈیو آئی تھی شاید علم غیب کے تعلق سے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا، پہلے بھی ایک دو مرتبہ انہوں نے بولا کہ تقلید وغیرہ کے اوپر بھی ایک ویڈیو آپ عوام کے لیے بنائیں گے۔ وہابی لوگ جو ہے اس کو ناجائز کہتے ہیں، عوام کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے کوشش کر لیتا ہوں میں سمجھانے کی، جیسا کہ اس چینل کی روایت ہے کہ کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ عوام کی جو ہے نا بات سمجھ میں آ جائے۔ میرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، یعنی مناظرہ یا بحث کا کوئی میرا مقصد نہیں ہوتا ویڈیو کا، کہ عوام کے اگر سمجھ میں آ جائے گا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ ہماری عوام کو ہی اصل معلوم نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ وہابی کے جو ہے نا گمراہ کرنے میں وہ جلدی آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ دراصل یہی ہوتی ہے، جب عوام اس چیز کو سمجھ لے گی تو پھر ان کو سمجھنے کے بعد اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے میں آسانی ہوگی۔ تقلید کیا ہے، میں اس کو بالکل آسان زبان میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس میں وہابی لوگ جو ہے نا اس کو حرام یا شرک کہتے ہیں۔ ویسے ان کا خطبے بھی ڈیسائیڈ نہیں ہے، ان کی میٹنگ نہیں ہوئی اس بارے میں ابھی کہ اس کو حرام کہنا ہے یا شرک، کیونکہ ابھی آدھے لوگ اس کو حرام بولتے ہیں اور آدھے لوگ اس کو شرک بولتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہ لوگ بھی اپنی میٹنگ کر کے فیصلہ کر لیں سب مل کے وہابی بیٹھ کے کہ اس کو بولنا کیا ہے، تاکہ عوام بھی کنفیوز نہ ہو کہ یہ شرک ہے یا حرام ہے۔ تقلید دراصل کیا ہے، ایک آسان زبان میں آپ سمجھیں کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا اور اس سے دلیل نہ پوچھنا، اس کو تقلید کہتے ہیں عام زبان میں، مطلب جس کو فالو کرنا بولتے ہیں۔ اور جو شخص تقلید کرتا ہے اس کو مقلد کہتے ہیں، یعنی فالوور کہتے ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ نے کسی امام سے جا کے کوئی مسئلہ پوچھا کہ اس طرح میرے ساتھ مسائل پیش آئے، تو اس میں کیا جواب ہوگا؟ قرآن عالم صاحب نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ کے لیے صورت جائز ہے، آپ نے وہ صورت جو انہوں نے جائز بتائی آپ نے جائز مان لی، اس چیز کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اور شریعت میں 4 امام میں سے کسی ایک مجتہد کی پیروی کرنے کو شرع اصطلاح میں جو ہے وہ تقلید کہتے ہیں۔ تو تقلید ہوئی یہ کہ کسی کو فالو کرنا، بغیر دلیل کے کسی کی بات کو تسلیم کر لینا۔ اب بات یہ ہے کہ اس پہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس قرآن حدیث موجود ہے تو آپ امام اعظم کی بات ہی کو کیوں مانتے ہیں، کیوں ان کی بات کو آپ لازم جو ہے وہ سمجھتے ہیں، قرآن حدیث میں کیوں خود نہیں دیکھتے؟ اب سننے میں تو یہ بات بھی اچھی لگ رہی ہے کہ ہاں ہونا تو یہی چاہیے کہ جب آدمی مسلمان ہے تو اس کو قرآن حدیث سے مسائل کو اخذ کرنا چاہیے، نکالنا چاہیے، قرآن حدیث پڑھ کے اپنا مسئلہ دیکھنا چاہیے۔ کیوں وہ کسی امام کو فالو کرتا ہے کہ امام نے کہا یہ ناجائز تو اس کو ناجائز ہی مان لیا، یعنی آنکھیں بند کر کے ناجائز مان لیا، اور اس میں نہ قرآن میں دیکھا نہ حدیث میں دیکھا۔ تو سننے میں یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن یہ کہ عمل کرنے میں یہ بہت زیادہ دشوار ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تقلید آخر کیوں آئی اور ضروری آپ کے لیے کیوں ہے۔ اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ جو تقلید پر حرام کے فتوے دیتے ہیں یا شرک کہتے ہیں، وہ کس طرح خود جو ہے وہ تقلید میں مبتلا ہیں، خود وہ تقلید جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام کا وقت تھا، ان کے وقت میں صحابہ اکرام تھے، ان کو کوئی مسائل وغیرہ پیش آتے تھے، کیونکہ دین ابھی نیا تھا، نازل ہو ہی رہا تھا، قرآنی آیتیں اور فرمان جاری ہو رہے تھے۔ تو ایسے میں صحابہ اکرام کیا کرتے تھے کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ پھر صحابہ اکرام کے اندر بھی ایک جماعت ایسی تھی جو اس فن میں ماہر ہوا کرتی تھی، یعنی یہ کہ وہ حضور علیہ السلام کے فرمان کو، قرآنی آیتوں کے مفہوم کو بخوبی سمجھتی تھی۔ اب کیونکہ ان کی زبان جو ہے وہ عربی تھی اور ہماری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان میں اپنے اپنے محاورے اور کہاوتیں بھی ہوتی ہیں جو ان کی زبان میں کہاوت ہوتی ہے، لیکن ہم پڑھنے کے اعتبار سے اس کو دلیل سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد باقی صحابہ کرام رخصت ہوئے، تو اس زمانے میں تو کیونکہ قرب تھا حضور کا، تو وہاں پر جو ہے نا دین بھی قوی تھا، اعمال بھی لوگوں کے جو ہے وہ قوی تھے، اسی طریقے سے ان کے حافظے بھی بہت اچھے ہوا کرتے تھے اور علم دین میں ان کا رجحان بھی ہوا کرتا تھا۔ تو اکثر جو ہے نا لوگ خود میں اس قدر کے عالم ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے مسائل جانتے تھے۔ اسی طرح تابعی کا دور آیا، تب تابعین کا دور آیا، تو ایسے وقت میں یہ چلتا رہا، کیونکہ زبان ان کی جو ہے وہ عربی فارسی ہوا کرتی تھی، تو ان کو سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں آتی تھی۔
مگر پھر بھی بعض مسائل ایسے ہوتے تھے اس وقت میں بھی کہ جو وہ اپنے بڑے سے جا کر یعنی اپنے بڑے اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے سے جا کر معلوم کرتے تھے۔ پھر علماء نے یہ محسوس کیا کہ دھیرے دھیرے جب یہ دین پوری دنیا پہ غالب ہی آنا ہے، کیونکہ مغلوب نہیں ہونا اور دین پوری دنیا میں آنا ہی ہے، تو ظاہر ہے کہ دین کے اندر فتنے بھی آنے، اور حضور علیہ السلام نے پہلے ہی غیب کی خبر بھی دے دی کہ 73 فرقوں میں یہ لوگ بٹیں گے، تو ہر فرقے والے کہیں نہ کہیں اپنی دلائل وغیرہ دیں گے۔ تو ایسے میں قرآن حدیث کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ جتنا یہ دور پیچھے جائے گا تو یہ قیامت کے نزدیک جائے گا۔ تو اس طرح علماء نے فیصلہ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ باقی ہر شخص اگر خود سے قرآن حدیث دیکھے گا، مسائل اپنے خود نکالے گا، تو کہیں نہ کہیں سب کے مسائل کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہوگا، کوئی کسی چیز کو حرام سمجھ لے گا، کوئی حلال سمجھ لے گا، کوئی جائز سمجھ لے گا، کیونکہ یہ بھاشا ان کی ہے نہیں، اور جیسے جیسے دین یہ جو عجم کی طرف جائے گا جو عربی نہیں ہے، تو ایسے میں ان کی زبان کے حساب سے ان لوگوں کو سمجھنے میں بہت زیادہ دشواری ہوگی۔ تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ کسی ایک بڑے کی بات کو، یعنی میں آپ کو اسٹوری سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی ایک بڑے کی بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ جب بھی آپ کا مسئلہ پیش آئے تو آپ اس شخص سے جا کے پوچھیں، اور وہ بڑا کون ہوگا؟ اس کو شریعت کی زبان میں مجتہد کہتے ہیں، یعنی ایسا عالم دین کہ جو بغیر کسی کی پیروی کیے خود قرآن اور حدیث سے مسائل نکال سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ پھر اس کے الگ الگ کیٹیگری اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ اس طرح سے یعنی کسی بڑے کی بات کو تسلیم کر لینا، اس میں کیا ہوا کہ ایک تو دین کی حفاظت بھی رہی، عقائد کی حفاظت بھی رہی، اور لوگوں کے گناہ میں پڑنے سے یعنی بچنے کا ایک راستہ بھی نکل گیا، کیونکہ کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ امام اعظم کے پاس جا کے اس کا حل تلاشتا، اور یہ جو سینئر یعنی لیڈر بنایا گیا، یہ ایسے شخص کو مجتہد یعنی بنایا جاتا ہے کہ جس کی علم اور فراست اتنا قوی ہو، قرآن حدیث میں اس کی اتنی گہری نظر ہو کہ اس کی ساری علم اس کو جو ہے نا مکمل طور سے آتا ہو، ایسے شخص کو پھر مجتہد قرار دیا گیا اور ان کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ تو یہ بات سننے میں تو بالکل ٹھیک ہی لگ رہی ہے کہ اگر ہر آدمی خود قرآن حدیث سے مسئلہ نکالے تو بہت زیادہ دشواری ہوگی۔ آنے والے وقت میں اور قیامت تک ایسے ہزاروں لاکھوں مسائل آئیں گے جو بظاہر آپ کو اس کی نظیر بھی آپ کو کہیں قرآن حدیث میں نہیں ملے گی۔ مثلا یہ کہ اگر آپ کو کوئی ایسا نئے زمانے کا مسئلہ پیش آ گیا تو اس کا جواب اگر قرآن حدیث میں نہیں ہوا کیونکہ اس وقت میں وہ چیز نہیں تھی، تو آپ اس کا جواب کس طرح تلاشیں گے؟ مثلا یہ کہ ابھی ایروپلین سے جاتے ہیں حج کے لیے، تو یہ سفر کرنا اتنا شارٹ ہو جاتا ہے ایروپلین میں کم دوری کے لیے، تو اس کے لیے کوئی دلیل آپ کو جائز کی تو نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے بہت ساری باتیں کہ جن کی دلیل آپ کو نہیں ملتی، لہٰذا یہ کہ جب آپ کسی امام کی پیروی کریں گے تو آپ کے لیے سہولیت یہ ہوگی کہ آپ گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے، اور جو وہ کہے گا آپ اس کو تسلیم کریں گے، اس کو مان لیں گے، کیونکہ آپ کو اتنا علم نہیں ہے، اس لیے دوسرے کی پیروی کی جاتی ہے، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اب بات یہ کہ وہابی لوگ کیا کرتے ہیں کہ تقلید خود بھی کرتے ہیں بہت سارے معاملوں میں، لیکن عوام کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ سمجھیں کہ اگر کسی وہابی کو وضو کے دوران کوئی کتا چھو کر گزر جائے تو ایسی صورت میں اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو اس صورت میں وہابی کو کرنا تو یہ چاہیے کہ مارکیٹ سے بخاری لائے اور اس کو پڑھے اور دیکھے کہ اگر وضو کرنے کے دوران اگر جسم سے کتا چھو کے گزر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا۔ اس صورت میں وہابی کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ امام کے پاس جائے گا، اپنی مسجد کے امام کے پاس جا کر وہ ان سے مسئلہ معلوم کرے گا کہ میں وضو کر رہا تھا اور مجھے جو ہے نا وہ کتا چھو کے گزر گیا، میرا وضو رہے گا یا نہیں۔ تو امام جو اس کو حکم بتائے گا کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، یہ اس کو مان کے گھر پہ آ جائے گا۔ مطلب یہ کہ اس کو چاہیے تھا یہ کہ یہ خود بخاری لا کے پڑھتا، مگر یہ امام کی بات کو تسلیم اس نے کر لیا، تو ایک قسم سے دیکھا جائے یہ خود وہی کام کر رہا ہے کہ جس کو آپ کو کرنے کے لیے حرام یا شرک کہتے چلے آئے ہیں، کیونکہ اس نے امام کی بات کو مانا اور بغیر دلیل مانا۔ اب آپ اس سے پوچھیں کہ خود آپ کے پاس قرآن اور بخاری تو موجود تھی، تو پھر آپ کو کسی امام کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بخاری میں اس مسئلے کو تلاشتے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی بات کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عالموں نے اس کو جائز بتایا ہے، تو بدلے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اس کو دلیل دیجئے، کوئی بخاری سے یا کسی صحیح حدیث سے اس کی دلیل دیجئے، جبکہ خود جب یہ کسی اپنے امام سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو صرف اس کی بات ہی مانتے ہیں، اس پہ کوئی دلیل نہیں مانگتے۔ مثلا یہی ایک مثال لے لیجئے کہ اگر کسی وہابی کو
کتا چھو کے گزر جائے اس کے امام کہیں کہ آپ کا وضو ہو جائے گا، تو کیا یہ ان سے کہے گا کہ بخاری میں کہاں لکھا ہے کہ اگر وضو کے دوران کتا چھو کے گزرا ہو تو ان کا وضو ٹوٹے گا؟ نہیں، تو یہ ان سے دلیل نہیں مانگے گا، لیکن آپ سے یہ ہر چیز میں جو ہے نا دلیل مانگتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سے اس طریقے کا سوال غیر مقلد کرتے ہیں کہ بخاری میں ایسا ہے، آپ ان سے ایک چیز پوچھئے کہ یہ امام بخاری نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، یعنی کوئی بھی ایک بات سمجھ لیجئے کہ جس کو کرنے کا حکم دیا کہ حضور نے فرمایا ایسا کرو، یہ ایسا امام بخاری نے کہا، تو ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ حضور ہی کا فرمان ہے؟ اس کے پاس یعنی وہابی کے پاس اس بات کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس بات کو ثابت کر دے قیامت تک کہ یہ جو بخاری میں نبی کا فرمان لکھا ہے یہ نبی ہی کا فرمان ہے۔ اگر یہ آپ سے کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا پانی بیٹھ کر پیو، تو آپ اس سے پوچھیں کہ حضور نے آپ کے پاس آ کے فرمایا یا آپ کو مدینہ بلا کے فرمایا کہ آپ پانی بیٹھ کے پئیں؟ پھر یہ آپ سے کہے گا کہ نہیں وہ امام بخاری نے، امام ترمذی نے یہ حدیث لکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام بخاری نے لکھا اس کو آنکھیں بند کر کے ہی ماننا ہے، کیونکہ اب اس کے آگے دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کا ہی فرمان ہے، اس کی وہابی کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ امام بخاری کی بات ہی ماننی ہے کہ جیسا امام بخاری نے کہا حضور نے ایسا فرمایا، ہم نے وہی مان لیا، اسی کو ماننے کو تقلید کہتے ہیں۔ تو جو چیز یہ آپ کو حرام کہتے ہیں وہ خود یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تقلید جو ہے نا محدثین کی کر رہے ہوتے ہیں، امام بخاری کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز میں امام بخاری کا حوالہ، جبکہ امام بخاری بھی خود غیر مقلد نہیں تھے، وہ بھی جو ہے وہ مقلد تھے، اور یہ ان کی تقلید کرتے ہیں، یعنی ان کی بات کو مانتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی بات کو حرف آخر بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہی فرمان حضور کا ہے، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ کیسے حضور کا ہے، کیونکہ حضور نے تو ہم سے کہا نہیں، تو امام بخاری نے کہا کہ نبی نے ایسا کہا اور ہم نے اس کو آنکھیں بند کر کے مان لیا۔ اسی آنکھیں بند کر کے ماننے کو ہی جو ہے وہ تقلید کہتے ہیں، جو وہابی کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ ابھی یہ کہ صحیح حدیث ہے، ضعیف ہے، حسن لغیری وغیرہ جو ان کی کیٹیگریز ہیں، یہ سب کیٹیگریز جو ہوتی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے، یہ تو صحیح حدیث ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا حضور علیہ السلام ان کے صحابہ میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی نے کوئی بات فرمائی ہو اور صحابہ یہ کہیں کہ ہم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ حسن ہے یا پھر یہ غریب ہے یا پھر یہ صحیح ہے۔ یہ سب کیٹیگریز کیا ہے کہ بعد میں محدثین نے طے کی، یعنی دین کی حفاظت کے لیے طے کی، کیونکہ وہ جانتے تھے اس بعد میں دین پہ، علم حدیث پہ بہت زیادہ یعنی کام ہوا حضور علیہ السلام و صحابہ کی وفات کے بعد۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت سارے لوگ من گھڑت حدیثیں لائیں گے، من گھڑت روایتیں لائیں گے، من گھڑت قول لائیں گے اور اس کو حدیث بنا کر لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ پیش کریں گے کہ یہ نبی کا فرمان ہے۔ اس میں بدعقیدہ لوگ بھی ہوں گے، رافضی، خارجی وغیرہ بھی سب لوگ ہوں گے، اور اپنی اپنی روایتوں کو وہ حدیث کی شکل دینے کے بعد ایڈ کر دیں گے۔ تو اس لیے محدثین نے کیٹیگریز کا جو ہے نا وہ چین کیا، ان کو الگ الگ جو ہے وہ رولز بنائے حدیث کو لینے کے، کہ اگر آپ کسی بھی چیز سے استدلال کریں گے حرام ہونے کا تو آپ کے لیے کون سی حدیث چاہیے، اس کی سند کیا ہونی چاہیے، اسی طرح اس کے راویوں کی کیٹیگریز اور اس کے اوپر راویوں کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ کام ہوا۔ تو یہ سارا ملا جلا کے محدثین نے، علماء نے اپنی پوری زندگی، پوری عمر اس کام پہ لگا دی کہ آپ کو بالکل یعنی ساری چیزیں چھان بیننے کے بعد آپ کو دیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں اور یہ کیٹیگریز ایسی ہیں۔ اس طرح بہت سارے محدثین ایسی ہیں جنہوں نے ضعیف حدیثوں کا جو ہے نا وہ ذخیرہ جمع کیا، اسی طرح کچھ موضوع روایتیں کہ جو من گھڑت بھی تھیں، ایسی روایتوں کو بھی الگ کیا تاکہ پہچان سکیں۔ تو یہ کام بھی جو ہے نا علم حدیث پر صحابہ کرام کے بعد میں ہوا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ ہمیں صحیح حدیث چاہیے، مثال کے طور پر سمجھیں کہ وہابی یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مسئلے پہ ہمیں صحیح حدیث چاہیے، تو اس کا مطلب وہابی کو یہ علم کہاں سے آیا کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، کیونکہ حضور یا صحابہ نے تو ایسا کوئی فرمان نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ محدثین کی تقلید ہوئی، یہ بھی کہ امام کی بات کو، محدث کی بات کو مان لیا۔ محدثین نے کہا کہ ضعیف حدیث ہے، اس سے حرام کے مسائل نہیں اخذ کیے جائیں گے، ضعیف حدیثوں سے حرام کی دلیل نہیں بنائی جائے گی۔ آج وہی بات وہابی بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ کیسے ہم جائز مان لیں کیونکہ یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ تو یہ بات کہاں سے کہنا یہ لوگ سیکھے ہیں کہ ضعیف ہے اور صحیح ہے؟ یہ محدثین ہی سے سیکھے ہیں۔ تو محدثین کی باتوں کو آنکھیں بند کر کر مانتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، خاص طور سے امام بخاری کی، اور پھر وہی کام کر کے آپ کو بولتے ہیں کہ کسی امام کی نہیں ماننی، خود قرآن ہے، خود حدیث ہے، خود پڑھو۔
حالانکہ خود نہیں پڑھتے. اگر خود پڑھنے والی بات ہے تو قرآن حدیث تو آدمی خود پڑھ لے، لیکن اس کی بھی تو دلیل ہو کہ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں حدیث کی ہے یہ سارے نبی ہی کے فرمان ہیں، اس کی بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. تو یہ بھی دلیل نہ ہونے کی بنیاد پہ تقلید ہی ہے کہ امام بخاری کا وہ فرمان کہ جو انہوں نے نبی کی طرف منسوخ کیا ہم اس کو صرف مانتے ہیں، اس کے پاس کوئی ایسی دلیل وہابی پہ نہیں کہ یہ نبی ہی کا فرمان ہے. تو یہ ساری باتیں یعنی آسان بھاشا میں اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہو کہ تقلید کیا چیز ہوتی ہے، کیوں ضروری ہے، اور وہابی خود بھی تقلید جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو منع کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں ایسے کوئی بات ہوتی ہے یا اس کے آس پاس ایسی کوئی نجاست رہتی ہے اور وہ آپ سے آگے کہتے ہیں کہ بھائی اس چیز کی دلیل دو، تو آپ ان سے سیدھا سا جواب بھی یہ معلوم کر لیا کرو. مثلاً اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے جو ہے نا عالم لوگ وہ نیاز وغیرہ کرتے ہیں، اس کے پاس آپ کی کوئی دلیل ہے؟ اب کیونکہ جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ تو بیچارہ غریب اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہاں معلوم ہے. اگر وہ اتنا بڑا محدث ہوتا تو کسی مدرسے میں ہوتا، کہیں پہ درس دے رہا ہوتا یا کسی مسجد کا امام ہوتا. اب ظاہر ہے وہ دکان چلا رہا، اس کو اس چیز میں اتنی نالج نہیں ہوتی. تو ایسی عوام کو یعنی ایسے لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ نیاز آپ کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہے، تو آپ اس سے سیدھا سا وہابی سے صرف اتنا پوچھا کرو کہ کیا یہ کام ہمارے عالم لوگ کر رہے ہیں، یعنی جو آپ نیاز وغیرہ کو کہتے ہو کہ نیاز کہاں کرتے ہو، کیا یہ ہمارے سنی عالم بھی کر رہے ہیں کیا؟ اگر وہ بولے کہ ہاں تمہارے امام بھی کرتے ہیں، تمہارے مولوی بھی کرتے ہیں، تو بولا کرو کہ ٹھیک ہے جب وہ لوگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جائز ہی ہوگی، اگر جائز نہیں ہوتی تو وہ نہیں کرتے. پھر وہ پوچھے کہ دلیل تو ہوگی آپ کے پاس، تو آپ بول دیا کرو کہ جو عالم لوگ کر رہے ہیں نا ان کے پاس بھی دلیل ہوگی، آپ جا کے وہاں معلوم کریں. تو یہ کبھی بھی جو ہے نا علماء کے پاس نہیں آتے معلوم کرنے، یہ ایسے ہی لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے تاکہ ان کو آسانی ہو کہ ان کی جو اعتراض کریں اس کا کوئی جواب سامنے والے کے پاس، بیچارہ وہ عوام میں سے ہوگا تو اس کو معلوم نہیں ہوگا تو گمراہ کرنے میں آسانی ہوگی. تو اور جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ اس چیز کی کیا دلیل ہے تو یہ بولیں گے وہ مسجد کے امام صاحب نے ہم سے ایسا کہا اس لیے ایسا کرنا چاہیے. تو اپنی بات میں تو مسجد کے امام کی بات کو مان لیتے ہیں، تو پھر آپ لوگ یعنی سنی لوگ اپنے عالم کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ صرف اتنا ہی اگر ان کو جواب دے دیں کہ اگر ہمارے عالم لوگ یہ فیل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جائز ہوگا، تبھی تو کر رہے ہیں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں، جیسا عالم لوگ کر رہے ہیں ہم کو ویسا ہی کرنا، اتنا کافی ہے. قرآن نے ہم کو اس کا حکم بھی دیا کہ اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو اسی لیے تقلید ضروری ہے. نفس کی خواہش، جو شخص تقلید نہیں کرتا وہ اپنے نفس کی خواہش کرتا ہے کہ جس چیز کو چاہے حرام کرے، جس چیز کو چاہے حلال، جو اپنے پہ آسان ہوگی اس کو جائز کر لے گا، جو اپنے پہ آسان نہیں ہوگی اس کو وہ حرام کر دے گا. تو اس لیے کسی ایک کی پیروی کرنی چاہیے، جیسا وہ کہے اس کی بات مان لینی چاہیے، اس اعتماد کے ساتھ کہ ہم سے زیادہ علم اس کو ہے، قرآن حدیث میں نظر اس کی زیادہ اچھی ہے، وہ زیادہ مسائل کا جاننے والا ہے. لہٰذا اگر اس کی بات ماننے میں ہمارے اعمال کی، ہمارے عقائد کی جو ہے اور ہمارے ایمان کی حفاظت ہے تو اس کے ماننے میں بھلائی ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے. اور شرک ہوتا تو وہاں بھی خود محدثین کی تقلید کی شرک میں جو ہے وہ مبتلا ہیں. پتھر میں حسن لالے پرنوار